اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام لیا گیا تو ایک صفت کے ساتھ لیا گیا، قل اعوذ برب الفلق، ایک مرتبہ اللہ کا نام لیا صفت کے ساتھ، اور پھر من شر ما خلق، اور پھر الی آخری۔ مگر اس سورہ ناس میں جب پناہ چاہی گئی تو اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بیان ہوئی، ایک نہیں 3۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ یہ فرمائیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے، لوگوں کے بادشاہ سے، لوگوں کے معبود سے۔ 3 زبردست صفات اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ پناہ کس چیز سے چاہیے؟ من شر الوسواس الخناس، اس بہت زیادہ وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جب ظاہری مخلوقات سے پناہ چاہی گئی تو ایک صفت لائے، رب الفلق، اور جب ابلیس سے پناہ چاہی گئی تو 3 صفات لائی گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمام شرور سے بڑھ کر کے شر ہے، اور اس کا مقابلہ آدمی کے لیے بہت مشکل ہے۔ جو چیز سامنے آنکھوں سے نظر آ رہی ہو اس سے آدمی بچ سکتا ہے، اس سے دفاع کر سکتا ہے، مگر جو نظر بھی نہ آئے اور نقصان پہنچانے کے در پہ ہو، بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے 3 صفات لائی گئی، اور ان 3 صفات میں بھی رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، ان کا انتخاب کیا گیا۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان صفات کو لانے کا بھی ایک اہم راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ شیطان جو انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تو 3 راستوں سے حملہ کرتا ہے۔ پہلا راستہ ہے کہ وہ آدمی میں شہوات اور لذات کو ابھارتا ہے، جس میں آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آدمی کی پمپنگ کرتا ہے، غصہ دلاتا ہے، اور غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا راستہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات ابھارتا ہے، حرص و ہوس میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ اس کے 3 راستے کھلے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ جنسی بہراہ روی ہے، غصہ گرمی ہے، بدخلوقی ہے۔ اسی غصہ گرمی کی بنا پر
ظلم و زیادتی ہے، حق تلفی ہے، قطع رحمی ہے، بغض و عناد ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اور نفسانی خواہشات میں سارے گناہ آ جاتے ہیں کہ آدمی شریعت کو نظر انداز کر دیتا ہے اور جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ باتیں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب شیطان کی کارستانیاں ہیں۔ ان تینوں باتوں کے جواب کے لیے، شہوات اور لذات کے جواب کے لیے رب الناس لائی گئی صفت۔ کیا آدمی اپنی ابتدا پہ غور کرے اور انتہا پہ غور کرے؟ تیری ابتدا کیا ہے؟ ناپاک قطرے سے بنایا گیا، ماں کے پیٹ میں گندے خون سے تیری پرورش ہوئی، 9 مہینے اندھیریوں میں رہا، جب پیدا ہوا تو بالکل کمزور تھا، عاجز تھا۔ تیرے رب نے تجھے مرحلے وار طاقت بخشی ہے، اور یہ طاقت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ 40 سال کی عمر ہوگی، اس کے بعد پھر انحطاط آنا شروع ہو جائے گا، اور بالآخر اگر زندگی رہتی ہے تو بڑھاپے میں جا کر کے ارذل عمر میں پہنچ کر کے آدمی بچہ اور بوڑھا برابر ہو جاتا ہے۔ تو کس لذت میں پڑا ہوا ہے؟ اپنے رب کو بھول کر اگر اس پر آدمی دھیان دے گا تو شہوتوں کو چھوڑ کر رب کی اطاعت میں لگ جائے گا، غلطیوں کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف آ جائے گا۔ رب الناس لایا گیا، اور جب غصہ گرمی کا معاملہ ہے اور ظلم و زیادتی کا معاملہ ہے تو سمجھ لو ملک الناس، تمہارا جو رب ہے وہ تمام کائنات کا بادشاہ ہے۔ یہ بات کسی انسان میں نہیں پائی جا سکتی کہ وہ سب کا بادشاہ ہو جائے۔ دنیا میں نہ جانے کتنے ممالک ہیں، الگ الگ بادشاہ ہیں، حاکم ہیں، اور ان کی حکومت بھی پوری طرح نہیں چلتی، ایسے یہ آدھی ادھوری۔ مگر جو رب العالمین ہے، مالک الملک ہے، اس کی حکومت زبردست ہے، تو غصہ کس پہ کر رہا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ ذرا اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال پہ نظر کر تو اپنی حیثیت پتہ چل جائے گی اور غصہ کافور ہو جائے گا۔ ملک الناس لایا گیا۔ جب بھی آدمی کو جلال آئے اللہ کی قدرت پہ نظر ڈال لیں، کسی پر زیادتی کرنے پر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پیش نظر رکھ کے اٹھتا ہوا ہاتھ پیچھے ہٹ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے ایک غلام پر اپنے غصہ آ گیا اور میں نے کوڑا اٹھا دیا اس پہ مارنے کے لیے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے زور سے آواز دی، یا ابا مسعود۔ کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا میں پہچان نہیں سکا کس کی آواز ہے، تاکہ حضور قریب تشریف لے آئے۔ تو حضرت نے فرمایا ابو مسعود، جتنا تم اس غلام کو مارنے پر قادر ہو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تمہیں سزا دینے پر قادر ہے، تم ہو کے سوا میں۔
کہتے ہیں میں تو کانپ گیا اور ہاتھ سے گھوڑا گر گیا، میں نے کہا جی آزاد ہے، آزاد ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں اچھا کیا آزاد کر دیا، ورنہ بھگتنا پڑ جاتا۔ نصیحت ملی کہ اپنے ماتحتوں کو ان پر ظلم و زیادتی مت کیا کرو، وہ بھی کسی ماں باپ کی اولاد ہیں، وہ بھی کسی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہ بھی کسی کے دل کے سرور ہیں، اور اپنے گھر والوں پر بھی ظلم و زیادتی مت کیا کرو، بیویوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا کرو۔ یہ نہیں کہ میاں مرد ہے تو مردانگی دکھا رہے ہیں اس بیچاری کمزور پر، وہی رہ گئی مردانگی دکھانے کے لیے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں وہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلہم، تمام مومنین میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل وہ لوگ ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی برتنے والے ہیں۔ شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ گھر میں گرمی دلا دی، میاں صاحب کو جلال آ گیا، نمک کم ہو گیا اس پہ جلال ہے، یا زیادہ ہو گیا اس پہ جلال ہے، یا روٹی کچی رہ گئی اس پہ جلال ہے، پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پھینکی جا رہی ہیں، تمام گھر کے پلنگ کھڑے کر دیے، میاں صاحب کو جلال آ رہا ہے، بچے ڈرے ہوئے ہیں، بیگم صاحبہ ڈری ہوئی ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم تو مرد ہیں، ہم تو جو چاہے کریں، یہ شیطان پمپنگ کر رہا ہے، یہ شیطان ہے جو گھر کے ماحول کو بگاڑ دینا چاہتا ہے، جو آپس میں رنجش پیدا کر دینا چاہتا ہے۔ تو صفت لائی گئی ملک الناس، تم کو کیا ہو، اللہ ہے بادشاہ تمہارا بھی اور اس کا بھی، کوئی ظالم اس کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا اور اس سے کہیں ہٹ کے جا بھی نہیں سکتا، ملک الناس ہو، یہ صفت لائی گئی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ نفسانی خواہشات۔ نفسانی خواہشات میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو سب کچھ سمجھتا ہے، میں جو سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، آدمی اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اس کے جواب میں یہ صفت لائی گئی الہ الناس، کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کیا سمجھے بیٹھے ہو تم اپنے کو معبود، تمہاری خواہش کچھ نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، کسی مخلوق کی کوئی بات مانی نہیں جائے گی اللہ کی نافرمانی کے اندر، بات چلے گی تو صرف اللہ کی چلے گی، تو الہ الناس لایا گیا۔ یہ تینوں صفات عین مناسب ہیں ابلیس اور شیطان اور ان کے لاو لشکر کے مقابلے کے لیے، اور سب سے آخر میں یہ صورت رکھی گئی ہے یہ بتلانے کے لیے کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے دشمن کو دشمن نہ سمجھو، اور تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ابلیس لعین ہے، اس کا لاو لشکر ہے، اور اس نے مشن چلا رکھے
بے حیائی پھیلانے کے، آپس میں رنجشیں پھیلانے کے، بخل اور کنجوسی کا مزاج لوگوں کے اندر پیدا کرنے کے، یہ اس کے مشن ہے۔ خیر کی جگہوں پر خرچ کرنے سے یہ مانع بنتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر اس کی ساری سازشوں سے بچو اور اللہ سے مدد چاہو، یہ پیغام اس سورت کا ہے۔ ایک جگہ اور قرآن میں فرمایا گیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رکھو، اس سے دوستی مت کرو۔ آج جو معاشرہ بگڑا ہے وہ اسی لیے بگڑا کہ اسے دشمن نہیں سمجھتے، زبانی دشمن سمجھتے ہیں بس، باقی تو پکی دوستی ہے۔ اور آپ کو دیکھنا ہو دوستی تو شادیوں میں چلے جاؤ، ایسا لگے گا کہ ان سے بڑے پکے دوست ہے ہی نہیں دنیا میں۔ جو عام دنوں میں ٹوپی میں رہتے ہیں شادی میں بے ٹوپی ہو جاتے ہیں، کمال ہے۔ دکان پہ بیٹھے ہیں ٹوپی ہے، سڑک پہ جا رہے ہیں تو ٹوپی ہے، رشتہ داری میں جا رہے ہیں تو ٹوپی ہے، شادی میں جا رہے ہیں ٹوپی ہے۔ عام حالات میں بہت سے لوگ ہیں ایسا لباس پہنتے ہیں کہ ٹخنے کھلے ہوئے ہیں، اور مردوں کے ٹخنے کھلے ہونے چاہیے۔ ٹخنے ڈھکنا شیطان کا طریقہ ہے، کھولنا نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ مگر شادی میں گئے تو ضرور ڈھکیں گے، وہ تو کھل نہیں، اگر کھل گئے تو انسلٹ ہو جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی۔ بتاؤ ہے ایسا یا نہیں؟ اور میاں بے دریغ خرچ ہو رہا ہے، بے دریغ، ویسے شکوے شکایت ہیں، حالات خراب ہیں، مدہ چل رہا ہے، ایسی بہت تنگی چل رہی ہے، مولاناؤں کے پاس جا رہے ہیں کہ کچھ تعویذ کر دو، بندش لگی ہوئی ہے، اور شادی میں جاؤ ایسا لگے سب کھل گئی۔ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ ہللے تللے مت اڑاؤ، جو اس طرح اڑانے والے ہیں سب شیطان کے بھائی بہن ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تو آج ہمیں یہ اپنے دل کے اندر عزم کرنا ہے کہ شیطان کو دشمن بنا کے رکھیں گے، اس سے دوستی نہیں کریں گے۔ بہت ہی ہلکے آواز میں نکلا ہے انشاءاللہ، کیونکہ دل میں تو دوستی ہے ہی بیٹھی، بہت مشکل سے نکلا۔ وہاں میں دیکھا ارے بھائی ارادہ کرو کہ اپنی زندگی 100% سنت شریعت کے مطابق بنائیں گے، شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہیں دیں گے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے کہ شیطان کو الجھن ہوتی رہے کہ بھئی یہ اتنی نمازیں کیوں پڑھ رہا ہے، اتنا پکا جو ہے دیندار کیسے بن گیا۔ ایسی زندگی ہماری ہونی چاہیے کہ دشمن جو ہے وہ خوش نہ ہو ہمیں دیکھ کے، اسے الجھن ہو، تو پھر انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائیں گے، اس کو قروئی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم طرح کے شرور سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جو ظالم مسلط ہیں ہماری بدعملیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے، اور عادل اور منصف حکمراں نصیب فرمائے۔ جو لوگ بھی جہاں بھی مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔